پر کام کریں گے. یہ سب موضوع، کوئی بھی علمی موضوع ہو، خدا کی قسم یہ جملہ یاد رکھیے گا، کوئی بھی حقیقی علمی موضوع ہو، بظاہر وہ ذکر توحید و ذکر ولایت سے مربوط نظر آتا ہو یا نظر نہ آتا ہو، اگر وہ علمی عنوان ہے تو جب بھی آپ اس پر فکر کریں گے انتہا توحید اور ولایت پر ہوگی. کوئی بھی عنوان ہو علمی، وہ آپ کو جب کوئی بھی علمی قضیہ منکشف ہوتا ہے تو اگر انسان طبع سلیم رکھتا ہو تو وہ حضرت حق سے قرب محسوس کرتا ہے. وہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے حقیقت منکشف ہوئی اور حق سے نزدیک ہو گئے. اور اسی لیے جو علمی قضایا کی لذت ہے وہ بے نظیر ہے. اب ظاہر ہے ان مجلسوں میں آپ حضرات تشریف لاتے ہیں تو مجلس میں تو تبرک کے طور پر پتہ نہیں کیا کیا تقسیم ہوتا ہے، شربت اور کھانا اور کھانے پینے کی چیزیں. اصل تبرک کیا ہے مجلس کا؟ تبرک کا اصل مجلس کا اصل تبرک جو ہے، مجلس کا اصل تبرک جو ہے وہ یہ اقوال معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں. اور اب دیکھیے کچھ تھکن اور کچھ نیند مسلط ہو رہی ہے میرے اوپر تو وہ الفاظ تقدیم و تاخیر ہو رہی ہے الفاظ میں. ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہاں سے جو ذوق آپ کو بیدار کرنا ہے، ذوق، یہاں سے ذوق لے کے جائیں گے. آپ کو جو چیز لائی ہے یہاں اس کا نام ہے شوق. جو چیز یہاں سے لے کے جائیں گے وہ ہے ذوق. ذوق اور شوق کا فرق سمجھے آپ؟ نعمت ملنے سے پہلے نعمت حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور جب وہ نعمت مل جائے تو پھر اس نعمت کی قدردانی اور مزید نعمت کے حصول کا شوق ذوق کہلاتا ہے. تو یہ ذوق بیدار ہو جائے کہ آپ حضرات علم کی لذت سے آشنا ہو جائے. ہے نا مسئلہ ہے؟ نمک کی لذت سے تو سب آشنا ہے، شیرینی کی لذت سے تو سب آشنا ہے. طرح طرح کی شیرینیاں ہیں، طرح طرح کی غذائیں ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں، طرح طرح کے میوے ہیں. ان تمام چیزوں کی لذت سے آپ آشنا ہیں نا، لذت محسوس کرتے ہیں. اور جب لذت محسوس کرتے ہیں تو پھر اس کی طلب ہوتی ہے. واضح ہے؟ جب آپ کسی غذا کی لذت سے آشنا ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی مزید طلب ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے. اگر علم کی لذت سے آشنا ہو جائیں، علم کی لذت، علم بھی غذا ہے مگر غذائے روح. علم غذائے روح ہے. اور جب غذا ہے تو پھر جب تشبیہ کے طور پر آپ نے غذا کہا، اور تشبیہ کیا تحقیقاً غذا ہے، تو پھر اس کی بھی کوئی لذت ہوگی. اب میں ایک جملہ ایک بہت بڑے فلسفی کا نقل کر کے آگے بڑھ جاؤں، یہ بچے بھی یاد رکھیں شاید. ایک بہت بڑا فلسفی تھا، بہت بڑا فلسفر تھا جسے پوری دنیا فلسفر مانتی ہے. اس کا نام تھا ابن سینا، ایویسینا. اپنے وقت کا میتھمیٹیشین بھی تھا، ایسٹرونامر بھی تھا، فلسفر بھی تھا. آنٹولوجی میں، ایپسٹیمولوجی میں، میتھمیٹکس میں، لاجک میں، اور حتیٰ کہ تھیولوجی میں، علم عرفان و دینیات تک میں
ہر چیز میں جتنے اس وقت کے رائج علوم تھے سب میں درجہ کمال تک پہنچا ہوا تھا. اور علم طب میں، میڈیسن میں اس کی لکھی ہوئی کتابیں کہا جاتا ہے کہ 200 سال تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئیں میڈیسن میں. تو ہمہ جہت شخص، قاموسی شخصیت، وہ ایک زندہ انسائکلوپیڈیا تھا. اس کا ایک جملہ ہے، وہ کسی علمی مسئلے میں جب غور کرتا رہتا تھا، یعنی کسی تھیورم میں، کسی ایشو میں، کسی پرابلم میں جب غور کرتا تھا اور جب وہ حل ہو جاتا تھا تو جیسے ایک وجد اور حال اور رقص کی کیفیت ہوتی تھی، اور پھر بلند آواز سے پکار کے کہتا تھا این الملوک و این ابناء الملوک، کہاں ہے بادشاہ، کہاں ہے سلطان، کہاں ہے بادشاہ زادے، آئیں دیکھیں دنیا کی لذتوں میں کیا رکھا ہے، علم کی لذت کسے کہتے ہیں.